Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the second article of faith, which is called angels. Believing in angels is one of the fundamental beliefs of Islam. So, under this topic, we will be discussing three heads. The first head will be related to the characteristics of angels, کہ وہ کون ہوتے ہیں، ان کے فیچرز کیا ہیں. دین وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ڈیوٹیز آف اینجلس، ان کی پرومیننٹ ڈیوٹیز کیا ہیں. اینڈ دین کیونکہ یہ ان لمیٹیڈ ہوتے ہیں نمبرس، تھرڈ ہیڈ ول بی ریلیٹڈ ٹو پرومیننٹ اینجلس اینڈ دیئر ڈیوٹیز. سو ٹرن بائی ٹرن لیٹس اسٹارٹ فرام دا کریکٹرسٹکس آف اینجل. ایز یو کین سی on the left side of your page, angels, they are basically the special creatures of Allah made by Noor, and so far their gender is concerned, they have no gender. They are neither male nor female. They can change themselves into any shape and they are invisible to humans. یہ ان کا ایک ایلیویٹڈ فیچر ہے. کیونکہ یہ اسپیشل کریچرز ہیں تو ان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے. سو دے آر فری فرام سنس، کیونکہ یہ صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو کرنے کا آرڈر دیا ہے. اور جہاں تک بات ہے ان کی تعداد کی، سو دے آر ان لمیٹیڈ. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دے آر ان لمیٹیڈ ان نمبرس. جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ 7th ہیون پر دیر واز اے کعبہ، ہاؤس آف اللہ، جس کو بیت معمور کہتے ہیں. تو 70,000 اینجلز جو تھے اس کا طواف کر رہے تھے. اور حضرت ابراہیم نے بتایا کہ جس کی ٹرن ایک بار آ جائے قیامت تک دوبارہ اس کی ٹرن نہیں آئے گی، یعنی کیوں میں اتنے اینجلز ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دے آر ان لمیٹیڈ ان نمبرز. اور ان کی پاورز کیا ہیں؟ دے نیور گیٹ ٹائرڈ. یہ بہت پاورفل کریچرز ہیں. اس کے علاوہ یہ کیا کھاتے ہیں، اتنی پاور کہاں سے آتی ہے؟ تو ایز پر آر شریعہ، ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ یہ کس طرح زندہ رہتے ہیں. دے سسٹینڈ تھرو ریمبرنس. دیر از نو نیڈ آف فوڈ اینڈ واٹر اینڈ ادر سپلائیز. یہ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اسی ذکر کی وجہ سے یہ زندہ رہتے ہیں. اور آلدو یہ فزیکلی بہت پاورفل ہیں، یہ یونیک ہیں، یہ نور سے بنے ہیں. ہمارا اوریجن جو ہے کلاٹ آف کنجیل بلڈ سے ہے. لیکن دے آر ناٹ سپیریئر ٹو مین. انسان آفٹر آل تمام اللہ کی کریچر سے کیا ہے؟ سپیریئر ہے. اور انسان کی جو سپیریورٹی ہیومنس کی یہ معراج پر پتہ چلتی ہے جب جو سب سے بڑے اینجل ہیں جبرائیل، جن کو آرک اینجل بھی کہتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا کراس نہیں کر سکے، لیکن ایک سپر ہیومن محمد رسول اللہ نے سدرۃ المنتہا کراس کیا. تو پتہ چلا کہ انسان کی سپیریورٹی، اس کی پاورز، اس کی لمٹس اس سے زیادہ ہے. اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک تو اپنا نظام چڑھانے کے لیے، جسٹ ٹو کریٹ. اللہ کریٹڈ دیم ٹو ورشپ اینڈ اوبے اللہ کمانڈ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے دے آر بیئررز آف عرش ایز ویل. بیٹا ان کے پاس آلدو دے ہیو ابلٹی ٹو تھنک ایز ویل، ان کے پاس فری ول نہیں ہے، بٹ دے ہیو ابلٹی ٹو تھنک اینڈ دے آر ایبل ٹو آسک کویشچنس. اور اللہ سے یہ سوالات پوچھتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں جب کریشن آف ایڈم کی سٹوری ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اینجلز نے پوچھا تھا کہ یا اللہ اس کو مت بناؤ، یہ تو زمین میں مسچیف کرے گا. اٹ مینس کہ ان کے پاس تھنکنگ ابیلٹیز ہیں. تو یہ کچھ بیسک فیچرز ہیں جو آپ سارے بتائیں گے اینجلز کے. موونگ آن، ان کی جنیرکلی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ کچھ اینجلز ہیں جن کی ڈیوٹی ہے ہر ہیومن کے ریکارڈ کرنا ایکشنز کو، اس کے ڈیڈز کو. There are few angels who are responsible for rain, supplies of رزق، جس کو ہم supplies of provisions کہتے ہیں. بہت سے اینجلز ایسے ہیں جس کا کام ہی انسان کو، اللہ کے beloved لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. جیسے کہ ہم
بچپن سے ہمیشہ سنتے ہیں کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں رات کے ٹائم تو شیاطین سے آپ کو اینجل پروٹیکٹ کرتا ہے. سملرلی ہم نے یہ وٹنس کیا کہ بہت سی بیٹلز میں، بیٹل آف بدر میں، بیٹل آف حنین میں، اللہ ہیلپڈ مسلم ود اے ٹیم آف اینجلس. تو یہ سیکیورٹی کی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اینجلس کی ایک ٹیم یہ ہوتی ہے جو کانگریگیشنل گیدرنگز کو کور کرتی ہے اور وہ رپورٹ کرتی ہے کہ اس ارتھ پہ کہیں پر بھی کوئی بھی ریلیجس گیدرنگ، کوئی تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، کوئی پرافٹ کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی پرافٹ کے کمپینینز کا، پرافٹ کی فیملی کا ذکر ہو رہا ہے، جو نئی کانگریگیشنل گیدرنگ ہے، ایک ٹیم اس کو کور کرتی ہے اور ان لوگوں کے نام اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹ کرتی ہے. مور اوور کچھ اینجلس کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریٹنگز پہنچانا، یعنی جو ریسیٹیشن آف درود پاک آپ کرتے ہیں وہ اینجلس کے ذریعے اسپیشل ٹیم آف اینجل یوز ٹو کیری یور درود ٹورڈز یور بلاوڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ایک اینجل ایسے بھی ہیں جن کا کام بلوئنگ آف ٹرمپٹ ہے، جس کے بعد ڈسٹرکشن ہوگی اور قیامت آئے گی. اور اس کے علاوہ دے یوز ٹو گلوریفائی اینڈ پریس لارڈ. کچھ اینجلس کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور قرآن کی ایک بڑی فیمس ورس ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ و ملائکہ، اللہ اور اس کے فرشتے. سو دیر از اے ٹیم آف اینجلس ہو یوز ٹو ریسائٹ درود پاک ایز ویل. تو یہ بھی ان کی میجر ڈیوٹی ہے. اور ایک ڈیوٹی آپ مینولی ایڈ بھی کر سکتے ہیں، جس کے پاس یہ ٹائم لائن نوٹس ہیں یہاں پر آپ ایڈ کر لیں اس جگہ پہ کہ ایک اینجلس کی ٹیم ایسی ہے ہو یوز ٹو سیک فارگیونیس، جو اللہ سے سورۃ فصلت قرآنک پیسیجز کی اگر آپ یاد کریں تو ایک اللہ کی ٹیم اینجلس کی ایسی ہے جو انسانوں کے گناہ گاروں کے لیے معافی مانگتی ہے. اور قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن اسٹیٹ سورۃ فصلت میں اینڈ دا اینجلس سیلیبریٹ دا پریزز آف دیئر لارڈ اینڈ پرے فار دا فارگیونیس آف بینگز آن ارتھ. تو پتہ چلا کچھ اینجلس ہماری فیور کے لیے اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ ان کی جنیرک ڈیوٹیز ہے. موونگ آن، اگر ہم پرومیننٹ اینجلس کی بات کریں تو ہمارے ریلیجن میں، قرآن میں کچھ اینجلس کا ذکر ہے. تمام اینجلس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل. ان کو جبریل امین بھی کہتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ اینجل. اور ان کا سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ دے یوز ٹو براٹ ریویلیشن ٹو میسنجرز. اللہ کا میسج لے کر آتے ہیں. جبرائیل کو روح الامین کہتے ہیں. امین کا مطلب ٹرسٹ وردی، کیونکہ یہ ایز اٹ از بات لے کر آتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اس لیے یہ اس میں کوئی کرپشن نہیں کرتے. جبرائیل کے لیے قرآن میں ایک اور جگہ ایک ورڈ یوز کیا ہوا ہے، ہولی اسپرٹ. تو اگر کبھی یہ ورڈ آ جائے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تو ہولی اسپرٹ بھی حضرت جبرائیل کو کہا جاتا ہے. تو جبرائیل کا میجر کام اللہ اور اللہ کے میسنجرز کے درمیان کمیونیکیشن کرنا ہے، میسج کو ٹرانسفر کرنا ہے. دوسرے اینجل ہے حضرت میکائیل. ان کی کچھ ملٹیپل ڈیوٹیز ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں. ہی از رسپانسبل فار رین، ویدر، کلاؤڈز، ریورز، اور کس کو کتنا رزق دیا جائے گا. جب آپ اپنی مدر کے وومب میں ہوتے ہیں 40 ڈیز کے، تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں لکھ لیتا ہے کہ یہ کتنا. پروفٹ نے فرمایا 4 چیزیں آپ جب پیدا بھی نہیں ہوتے نا تو یہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. نمبر 1 کہ آپ کو کتنی پروویژنس ملیں گی. نمبر 2 آپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے. نمبر 3 آپ کے ڈیڈز کیا ہوں گے. اور نمبر 4 آپ کیا فارچونیٹ رہیں گے یا انفارچونیٹ رہیں گے. تو ایک چیز جو رزق کا لکھنا ہے وہ بھی اللہ اینجلس کے ذریعے آپ کے ساتھ کرواتا ہے. تھرڈ اینجل جو ہیں دیٹ از حضرت عزرائیل، اینجل آف ڈیتھ. ان کا کام کیا ہے؟ ٹیکنگ پیپلز سول ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ. حضرت عزرائیل کے بارے میں جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا، اسپیشلی قرآن میں دیر از اے سورہ کالڈ سورہ سجدہ. اس میں حضرت ابراہیم کی ایک سٹوری ہے کہ حضرت میکائیل حضرت
ابراہیم سے ملنے آئے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میکائیل تم بلاوڈ لوگوں کے لیے کیسے آتے ہو اور جو نان بلیورز ہیں مشرکین کے لیے کیسے آتے ہو؟ تو میکائیل نے فرمایا کہ بلاوڈز کے لیے تو میں بہت اچھے فیس میں آتا ہوں، لیکن نان بلیورز کے لیے میں بہت ڈینجرس اور ویئرڈ شکل میں ہوتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ویئرڈ فارم میں۔ تو میکائیل نے کہا کہ یو کی ناٹ سی می، اٹ از ناٹ پاسبل ٹو یو ٹو بیئر دیٹ فیشیل ایکسپریشنز۔ لیکن جب حضرت ابراہیم نے ضد کی تو حضرت میکائیل نے کہا کہ آپ فیس ٹرن کریں اور کچھ دیر بعد پیچھے دیکھیں۔ تو جب حضرت ابراہیم نے پیچھے دیکھا تو میکائیل کی شکل جو تھی، ان کا کمپلیکشن انتہائی ڈارک تھا، ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور ان کا سر جو تھا آسمان تک ایکسٹینڈ تھا اور ان کے جسم کے بال کانٹوں کی طرح ویئرڈ فارم میں تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے حضرت میکائیل کی اصل شکل دیکھی تو آپ بہت ڈر گئے اور بے ہوش ہو گئے، انفینٹ ہو گئے، اور بعد میں جب ہوش آیا تو پھر آپ نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو بلیورز ہیں، جو اللہ کو، نبی کو مانتے ہیں، مومنین کو کیسے آپ کس فارم میں ملتے ہیں؟ تو میکائیل نے کہا آپ ٹرن کر کے پیچھے دیکھیں۔ تو جب پیچھے دیکھا تو ایک بہت ہی ینگ آدمی کی فارم میں، جس نے وائٹ ڈریس پہنا تھا اور بہت پیار سے وہ آپ کے لیے کچھ لے کر کھڑا تھا۔ تو میکائیل اسرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل اینجل آف ڈیتھ، یہ بلیورز اور مسلمانوں کے لیے کسی اور فارم میں، لیکن نان مسلمز کو ڈیتھ کے ٹائم پر یہ ویئرڈ فارم میں آتے ہیں اور ان کا کام ڈیتھ کو لے کر جانا، سول کو لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اینجل ہیں اسرافیل، ان کا کام ٹرمپٹ، سور کو پھونکنا ہے، ہی ول بلو دا ٹرمپٹ، اور یہ 2 بار ٹرمپٹ کو بلو کریں گے ٹوائس، ایک بار بلو کریں گے تو سب چیز اس دنیا کی ہر چیز ڈسٹرائے ہو جائے گی، اور سیکنڈ بلو میں وی ول ریسٹرکٹ، ہم دوبارہ اٹھیں گے اور ہمارا ججمنٹ سٹارٹ ہوگا۔ یہ جو اسرافیل ہیں یہ کب بلو کریں گے؟ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہی ہیز ریزڈ دا ٹرمپٹ ٹو ہز لپس اینڈ ناؤ ویٹنگ فار اللہز آرڈر، یعنی قیامت قریب ہے، کیونکہ آخری نبی آ گئے، اللہ کا جو آخری پروفٹ تھا وہ آ گیا، اور اب اللہ کو یہ ورلڈ وار نہیں چاہیے تھی، تو اب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا فائنل ججمنٹ، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب کوئی 1000 سال نہیں رہ گئے، اب بہت لمیٹڈ ٹائم ہے اور بہت سے مائنر سمٹمز بھی اپیئر ہو گئے ہیں۔ تو اسرافیل کا کام ہوتا ہے بلوئنگ آف ٹرمپٹ۔ اس کے علاوہ منکر اینڈ نکیرین، جو مائنر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ان دا گریو، یہ وہ اینجلز ہیں، 2 اینجلز ہیں، دے ول کویشچن دا ڈیڈ ان دا گریو اینڈ نارملی دے ول آسک 3 کویشچنز، یہ 3 سوالات پوچھتے ہیں ہر انسان ریگارڈلیس آف دا ریلیجن۔ پہلا سوال، من ربو کا، ہو واز یور لارڈ، ما دینو کا، سیکنڈ کویشچن وٹ واز یور ریلیجن، اینڈ تھرڈ کویشچن ما ھذا تقدم بالرجل، پوچھا جاتا ہے عربک میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وٹ واز یور ویو ریگارڈنگ محمد رسول اللہ۔ تو جو مسلمان ہیں ان کو پتہ ہے ان کا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور رسول اللہ جو ہیں وہ ان کے پرافٹ ہیں۔ سو یہ 3 کویشچنز ہر انسان سے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اینجلز کی ٹیم ہے جس کو کرام اینڈ کاتبین کہتے ہیں، یہ اینجلز آف آر شولڈرز، اینڈ دے یوز ٹو ریکارڈ دا ڈیڈز، ہر مسلمان کے ڈیڈز کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ رائٹ سائڈ والے نیکیاں ریکارڈ کرتے ہیں، لیفٹ سائڈ والے گناہ ریکارڈ کرتے ہیں، ہر وقت ریکارڈ کرتے ہیں، اس لیے آپ جو بھی بولتے ہیں کرتے ہیں سب کچھ ریکارڈ ہوتا۔ اس کے بعد رضوان، گارڈین اینجل آف پیراڈائز، آپ جب معراج پر گئے تو آپ نے ان سے گریٹنگ ایکسچینج کیے، تو رضوان کی جو فیس تھا وہ بہت پلیزنٹ تھا، پراسپیرٹی تھی، ویئر ایز جو مالک تھے گارڈین اینجل آف ہیل فائر، ان کی شکل پر بہت اسٹرکٹنس تھی۔ تو جب آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل مالک اتنے ریجڈ فیس کے کیوں ہیں، تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے کہ یہ کانسٹنٹلی
ہی از پلیسڈ ایٹ دا ڈور آف ہیل فائر، اور عذاب دیکھ دیکھ کر اس عذاب کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے ان کے یہ حال ہے. تو اگر اینجل بھی عذاب دیکھ کر ویئرڈ ہو چکے ہیں، ڈر گئے ہیں، تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں ہمیشہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. گائز، اینجلز ہمیں نظر نہیں آتے، بٹ اٹ از ون آف آر آرٹیکل آف فیتھ دیٹ وی آر سپوز ٹو بلیو ان اینجلس. اینڈ if we will show a slightest contempt against angels, it is highly forbidden in Islam. اگر کوئی یہ کہ کیونکہ اینجلز نظر نہیں آتے تو میں بلیو نہیں کرتا، he will be out of Islam. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ آرٹیکلز آف فیتھ کالڈ اینجلز، ملائکہ. تھینک یو.